عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المسلمين. آج کی اس خطبہ میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند وہ احادیث آپ کے سامنے بیان کریں گے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو یہ کام کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے. پہلی حدیث آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم یتغنی بالقرآن فلیس منا او کما قال علیہ السلام. حضور نے فرمایا کہ جو قرآن پاک کی تلاوت اچھے طریقے سے نہ کرے اس کا میری امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن پاک کی تلاوت اچھے طریقے سے کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ آواز اچھی ہو، کیونکہ آواز تو اللہ کی طرف سے ایک تحفہ ہے، ایک ہدیہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تم قرآن پڑھو تو خوبصورت انداز کے ساتھ قرآن پڑھو، زیر زبر پیش کا خیال کرو، جس لفظ کو لمبا کرنا ہے اسے لمبا کرو، جس کو چھوٹا کرنا ہے اس کو چھوٹا کرو، جس حرف کو باریک پڑھنا ہے اس کو باریک پڑھو، اور جس کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھنا ہے اس کو موٹا کر کے پڑھو. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا سورہ مزمل میں آتا ہے اللہ پاک نے حکم دیا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا کہ جب تم قرآن کی تلاوت کرنے لگو تو آہستہ آہستہ تلاوت کرو. نماز تراویح میں حافظوں کی طرح یا لمون تعلمون اللہ اکبر نہیں. جب تم قرآن کی تلاوت کرو تو ترتیل سے تلاوت کرو، یعنی آہستہ تلاوت کرو. اور حضرت ام المؤمنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کہتی ہیں کہ جب حضور قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو اتنا ٹھہر ٹھہر کے تلاوت کرتے تھے کہ کوئی حضور کے لفظوں کو گننا چاہتا تو وہ آسانی کے ساتھ لفظوں کی گنتی کر سکتا تھا. حضور اتنا ٹھہر ٹھہر کے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. اور پھر حضور نے فرمایا زینوا القرآن باصواتکم. کیا فرمایا؟ زینوا القرآن باصواتکم. اے لوگو تم اپنی آوازوں کے ساتھ قرآن کو زینت دیا کرو، قرآن کو خوبصورتی دیا کرو، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، کسی عام بندے کی بات نہیں کہ جیسے سنی ویسے کر دی. ہر جگہ کا پروٹوکول ہے.
جس طرح عدالت میں جج جب کوئی فیصلہ لکھتا ہے تو اس کے فیصلے کو ویسے ہی آگے بتایا جاتا ہے. کوئی اس میں کمی پیشی کر دے، اوپر نیچے بات کر دے تو توہین عدالت لگ جاتی ہے. تو اے مسلمان، کیا تم نے قرآن کو عام کتاب سمجھ لیا ہے کہ جیسے مرضی اس کو پڑھ لیں؟ نہیں. علماء نے لکھا کہ تا اور تو میں فرق کرو. تا دو نقطوں والا، اس کو باریک پڑھا جاتا ہے، اور جو توئیں زوئیں ہیں، اس میں جو توئیں ہیں نا، اس کو تو پر کر کے موٹا کر کے پڑھو. زال اور زا میں فرق کرو، سین اور سا میں فرق کرو، قاف اور کاف میں فرق کرو. یہ عربی زبان ہے. جس کو لمبا کرنا تھا اس کو چھوٹا کرنے سے، جس کو باریک پڑھنا تھا اس کو موٹا پڑھنے سے قرآن کا ترجمہ بدل جاتا ہے، اس کے ترجمے کے اندر فرق آ جاتا ہے. سورہ اخلاص کی پہلی آیت کیا ہے؟ پڑھیں ذرا، قل هو اللہ احد. اس آیت کا آغاز ہو رہا ہے لفظ قل کے ساتھ، اور یہ جو قاف ہے یہ دو نقطوں والا قاف ہے. عربی میں دو نقطوں والا قاف موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے، پر کر کے پڑھا جاتا ہے، اور اس کا مطلب ہوتا ہے قال یقول کا مطلب ہوتا ہے بات کرنا. اور جو دوسرا کاف ہے کش والا، کتاب والا، وہ باریک پڑھا جاتا ہے. اور آقا یاکل اس کا مطلب ہوتا ہے کھانا. آپ مجھے بتائیں، اگر آپ قل هو اللہ احد پڑھیں گے، اس قاف کو باریک کر کے پڑھیں گے، یہ نقطوں والا تھا، آپ نے کتاب والا قاف بنا دیا، تو اس کا ترجمہ ہی بدل جائے گا. قل هو اللہ احد کا مطلب ہے اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. اور اگر آپ نے اس کو باریک پڑھ دیا تو اس کا مطلب ہوگا قل هو اللہ احد، اے نبی آپ کھائیے وہ اللہ ایک ہے. تو بتائیں، صرف تلفظ بدلنے سے، مخرج بدلنے سے مطلب کے اندر کتنی تبدیلی آ گئی. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم اس بڑھاپے میں قرآن سیکھنا شروع کر دیں. یہ کون سی عمر ہے قرآن سیکھنے کی؟ یہ کون سی عمر ہے کسی کے پاس بیٹھنے کی؟ تو یاد رکھیے، میں آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ قاری صداقت بن جائیں یا قاری باسط بن جائیں یا قاری کرامت علی نعیمی بن کے، یہ بھی آپ کو کہہ رہا ہوں. لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں کہ جو پہلی پٹی ہوتی ہے، پہلی تختی ہوتی ہے الف با تا ثا کی، یہ کسی کے پاس بیٹھ کے ٹھیک کر دیں. اور اگر اللہ توفیق دے تو یسرنا قرآن سے کہتے ہیں، یا نورانی قاعدہ یا رحمانی قاعدہ، کم از کم اس کے 10-15 صفحے کسی قاری کے پاس پڑھ لیں. اور جب آپ محنت کر کے پڑھیں گے 2-3 ہفتے لگیں گے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو لطف آئے گا، قرآن پڑھتے ہوئے آپ کو مزہ آئے گا. اور حدیث میں حضور نے فرمایا رب قاری القرآن والقرآن یلعنہ. آپ اس کا ترجمہ سنیں گے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے. حضور نے فرمایا بہت سارے قرآن کے قاری ایسے ہیں کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں مگر الٹا قرآن ان کے اوپر لعنت ڈال رہا ہوگا. غور کیا آپ نے اس کے ترجمے کی طرف؟ حضور نے کیا فرمایا کہ بہت سارے قاری، اور اس قاری سے مراد مسجد کے قاری صاحب نہیں ہے، ہر قرآن پڑھنے والا وہ قاری ہے، ہر قرآن پڑھنے والا. فرمایا بہت سارے قاری قرآن ایسے ہیں کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں ثواب کے لیے، اجر کے لیے، فضیلت کے لیے، نیکیوں کے لیے، مگر وہ اتنا غلط قرآن پڑھتے ہیں، تلفظ کا خیال نہیں کرتے، مخرج کا خیال نہیں کرتے، تجوید کا خیال نہیں کرتے، قرآن کا خیال نہیں کرتے. فرمایا والقرآن یلعنہ، وہ تلاوت کرتے ہیں اجر و ثواب کے لیے مگر غلط قرآن پڑھنے کی وجہ سے الٹا قرآن ان کے اوپر لعنت بھیجتا ہے، قرآن ان کے اوپر لعنت کرتا ہے. تو حضور نے فرمایا من
لم یتغنى بالقرآن فلیس منا، فرمایا جس نے قرآن کو اچھے طریقے سے نہ پڑھا، جس نے قرآن کو بہتر طریقے سے نہ پڑھا، جس نے قرآن کو خوبصورت طریقے سے نہ پڑھا، فرمایا فلیس منا، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ دوسری حدیث سنیں اس موضوع کے اوپر، جس میں حضور نے فرمایا کہ اس کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ فرمایا من خبب امرأة على زوجها او عبدا على سيده فليس منا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی کی عورت کو، کسی کی بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف ابھارا، یا کسی ملازم کو یا کسی نوکر کو اس کے مالک کے خلاف ابھارا، حضور نے فرمایا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، اور رشتے داروں میں بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی گھر کے اتفاق اور سلوک کو نہیں دیکھ سکتے۔ میاں بیوی بڑے پیار سے رہ رہے ہیں، بڑے امن سے، بڑی محبت سے رہ رہے ہیں، لوگوں سے برداشت نہیں ہوتا کہ یہ کیوں اتنا پیار سے رہ رہے ہیں۔ پھر لوگ کیا کرتے ہیں، میاں بیوی میں تفریقہ، میاں بیوی میں ناچاکی، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا، میاں بیوی میں فتنہ فساد پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ علماء نے کہا اس کا ایک طریقہ تو لوگ یہ کرتے ہیں کہ کسی کی عورت کے سامنے اس کے خاوند کی بدخوئیاں کرتے ہیں کہ تیرا بندہ تو بڑا کنجوس ہے، تیرا بندہ تو 2 سال بعد بھی تمہیں سوٹ نہیں لے کے دیتا، تیرا بندہ جو ہے یہ تیرے بارے میں اچھا خیال نہیں کرتا۔ اور بعض لوگ وہ ہوتے ہیں، اور علماء نے منع کیا اس سے، کہ کسی کی بیوی کے سامنے غیر مرد کی تعریف نہ کرو۔ کیا مطلب؟ کہ کسی کی بیوی کو یہ نہ کہو کہ فلانی عورت کا بندہ تو بڑا سخی ہے، فلانی عورت کا بندہ تو بڑا چنگا بندہ ہے، فلانی عورت کا خاوند تو اپنی بیوی کا بڑا خیال رکھنے والا ہے۔ فرمایا کسی کی بیوی کے سامنے اس کے خاوند کی بدخوئی بھی نہ کرو، اور کسی دوسری عورت کے خاوند کی تعریف بھی نہ کرو۔ اس کا نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ بیوی کے دل میں اپنے شوہر کی قدر ختم ہو جاتی ہے، اپنے شوہر کا مقام ختم ہو جاتا ہے، اپنے شوہر کی رسپیکٹ ختم ہو جاتی ہے، اپنے شوہر کی عزت ختم ہو جاتی ہے، اور یہ فتنہ، یہ جھگڑا، یہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ جاتا ہے، اللہ معاف کرے کہ بعض گھروں میں بات طلاق تک جا کے پہنچ جاتی ہے۔ تو اسی لیے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے گھروں کو بچانے کے لیے یہ فرمایا کہ جس نے کسی کی عورت کو اس کے خاوند کے خلاف ابھارا، فلیس منا، فرمایا اس کا میرے ساتھ اور میری امت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور اسی سلسلہ میں ایک اور حدیث سنیں، حضور فرماتے ہیں کہ شیطان اپنا تخت لگا کے بیٹھتا ہے اور اپنے چیلوں کو ہر روز رخصت کرتا ہے ڈیوٹی کے اوپر کہ آج تو نے یہ کرنا ہے، تو نے یہ کرنا ہے، تو نے یہ کرنا ہے۔ اور شام کو جب شیطان کے چیلے واپس آتے ہیں تو شیطان ان سے دن کی رپورٹ لیتا ہے، کارکردگی رپورٹ لیتا ہے کہ تو نے کیا کیا، تو نے کیا کیا۔ ایک چیلا کہتا ہے اے میرے باس، اے میرے آقا، اے میرے افسر، آج میں نے فلاں مسلمان کو شراب پلا دی ہے۔ شیطان کہتا ہے تو نے یہ تو بڑا مار کا نہیں مارا۔ دوسرا چیلا کہتا ہے اے میرے افسر، آج میں نے فلاں بندے کے منہ میں رشوت ڈال دی ہے، سود کا پیسہ ڈال دیا ہے۔ شیطان کہتا ہے نہیں، یہ بھی کوئی تمہیں مار کا نہیں مارا۔ ایک چیلا آگے بڑھتا ہے اور وہ آگے بڑھ کے کہتا ہے جناب میں نے آج مسلمان مرد اور مسلمان بیوی کے درمیان طلاق کروا دی، میں نے علیحدگی کروا دی ہے۔ تو شیطان جب یہ سنتا ہے اس چیلے کو پاس بلاتا ہے، تھپکی دیتا ہے، شاباش دیتا ہے اور کہتا ہے واہ واہ، کام تو آج تو نے کیا ہے، کمائی تو آج تو نے کی ہے۔
کیا مطلب کہ جب میاں بیوی کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے تو رب ناراض ہوتا ہے، شیطان خوش ہو جاتا ہے۔ اسی لیے حضور نے فرمایا خبردار خبردار، کسی نے کسی کی عورت کو اس کے خاوند کے خلاف ابھارا، کسی عورت کے دل میں اس کے خاوند کے بارے میں نفرت پیدا کی اور اس کی عزت کو کم کرنے کی کوشش کی، فرمایا جس نے یہ عمل کر لیا، یاد رکھو میں تمہارا نبی یہ اعلان کر رہا ہوں، جس نے کسی کی بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف ابھارا فلیس منا، فرمایا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ تیسری حدیث سنیں، حضور نے فرمایا جس نے اپنا چہرہ پیٹا اور جس نے اپنا گریبان پھاڑ دیا اور جس نے زمانہ جاہلیت کی طرح باتیں کی، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ عرب میں کیا ہوتا تھا کہ جس گھر میں ماتم ہو جاتی، میت پڑی ہوتی، خواتین کیا کرتی؟ سر سے دوپٹے پھینک دیتی، سر کے بال نوچتی، اپنے رخساروں کے اوپر زور زور سے تماچے مارتی، اپنے کپڑے پھاڑ دیتی، اپنے سر دیواروں کے ساتھ مارتی اور اس طریقے کے ساتھ بیان کیا کرتی۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساری باتوں سے منع کر دیا اور فرمایا صرف تمہیں آنسو بہانے کی اجازت ہے، صرف آنسو بہانے کی اجازت ہے جب تم میں سے کسی کے گھر میں فوتگی ہو جائے، میت پڑی ہو، تو خبردار کسی نے کوئی ایسا نفس نکالا، صرف آنکھوں سے آنسو بہاؤ۔ جب حضور کے بیٹے کا انتقال ہوا حضرت ابراہیم کا بچپن میں 6 ماہ کی عمر میں، تو حضور نے اپنے بیٹے کی میت کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا رکھا تھا اور آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ کسی نے پوچھا حضور آپ بھی روتے ہیں کسی میت کے اوپر؟ حضور نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا جا رہا ہے دنیا سے، اور بیٹے کی جو محبت ہوتی ہے، اولاد کی محبت، یہ ایمان کا حصہ ہوتی ہے۔ فرمایا میرا دل غمگین ہے، میری آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، مگر اے اللہ تو گواہ ہو جا، میں اپنی زبان سے ایک لفظ بھی ایسا نہیں نکالوں گا جو تیری بارگاہ میں تیری ناراضگی کا ذریعہ بن جائے، میں اپنی زبان سے ایک لفظ بھی ایسا نہیں نکالوں گا۔ تو فوتگی کے اوپر آنسو بہانے کی اجازت ہے، مگر بعض دیہاتوں میں اور بعض عورتیں کیا کرتی ہیں، جب باہر سے آتی ہیں تو ٹھیک ٹھاک ہوتی ہیں، گپے مارتی ہوئی آتی ہیں، لیکن جو ہی فوتگی والے گھر میں پہنچتی ہیں تو جھوٹا رونا شروع کر دیتی ہیں اور جھوٹا وین ڈالنا شروع کر دیتی ہیں، اور پھر اس طرح کی باتیں کرتی ہیں جو باتیں اللہ کی بارگاہ میں بعض اوقات کفر تک پہنچ جاتی ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اصلاح کی ہماری اور فرمایا جب تم میں سے کسی کی ہاں فوتگی ہو جائے، کسی کے گھر میں میت پڑی ہو، تو کوئی اپنے چہرے کے اوپر تماچا نہ مارے، کوئی اپنے رخسار کے اوپر تھپڑ نہ مارے، کوئی اپنے گریبان کو چاک نہ کرے، کوئی اپنے کپڑوں کو نہ پھاڑے، صرف آنسو بہانے کی اجازت ہے۔ اور بالفرض اگر کسی نے یہ کر دیا فلیس منا، حضور نے فرمایا اس کا میرے ساتھ، یہ میری امت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق اور کوئی واسطہ نہیں۔ اگلی حدیث سنیں اس سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اجاب السلام فلہ ومن لم یجب السلام فلیس منا۔ حضور نے فرمایا کہ جس نے سلام کا جواب دیا تو اس کو بھی وہی اجر و ثواب ملے گا، اور فرمایا کہ جس نے سلام سنی مگر سلام سن کر اس کا جواب نہ دیا، فرمایا فلیس منا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ جب دو بندے آپس میں بھراتی ہوتے ہیں تو خوشی خوشی سلام دیتے ہیں، ایک سلام دیتا ہے دوسرا جواب دیتا ہے، اور کبھی ایسا ہو کہ دو بندے آپس میں ناراض ہوں تو ہمارا رویہ اور ہمارا معاشرہ اس کا طریقہ کیا ہے کہ دو میں سے ایک ناراض ہو تو جو سلام لیتا ہے نا وہ تو ہمت کر کے سلام لے لیتا ہے، مگر جو بندہ ناراض ہوتا ہے اس کا جواب نہیں دیتا، وہ منہ دوسری طرف کر کے چل پڑتا ہے۔
سلام کا جواب ہی نہیں دیتا. تو اب سب کے حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا من اجاب السلام فلہ، جس نے سلام کا جواب دیا فلہ، تو اس کو بھی اللہ وہی اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اور جس نے سلام سن کے اس کا جواب نہ دیا، ناراضگی اختیار کر لی، منہ دوسری طرف کر لیا، فرمایا فلیس منا، سلام سن کے جو اس کا جواب نہیں دیتا، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، وہ مسلمانوں میں سے نہیں ہے، وہ حضور کے امتیوں میں سے نہیں ہے. اور دیکھیں دو مسلمان جب آپس میں سلام کرتے ہیں تو ان میں سے جو سلام انہیں پہل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب دو مسلمان آپس میں سلام دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے. کتنی رحمتیں اترتی ہیں؟ بولے 100 رحمتیں. فرمایا ان میں سے 90 رحمتیں اس کے اوپر اترتی ہیں جو سلام لینے میں پہل کرتا ہے، اور صرف 10 رحمتیں اس کے اوپر اترتی ہیں جو سلام کا جواب دیتا ہے. اس میں ایک حکمت ہے. حکمت یہ ہے کہ سلام میں جو پہل کرتا ہے نا، وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ میرے اندر غرور نہیں ہے، میرے اندر تکبر نہیں ہے، میرے اندر انا نہیں ہے. اور جو بندہ اپنے آپ کو کچھ سمجھے کہ میں کچھ ہوں، کسی بندے کو مانو اپنے علم پہ، عمل پہ، یا دولت پہ، یا مقصد پہ، یا رتبے پہ، تو وہ بندہ سلام میں پیر نہیں کرتا. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں، جس کے پاس 2 پیسے آ جائے نا، یا تھوڑا رکھ رکھاؤ بڑا ہو جائے، وہ سلام میں پیر نہیں کرتا. وہ کہتا ہے میں سلام میں پیر کروں گا تو عزت کم ہو جائے گی، میرے مرتبے میں فرق آ جائے گا، میری انا جھوٹی ہو جائے گی. تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کتنا خوبصورت ارشاد فرمایا کہ جو بندہ سلام میں پیر کرتا ہے وہ اپنی انا کو ختم کرتا ہے، اپنے نفس کو مارتا ہے، اپنے تکبر کو ختم کرتا ہے، اپنے غرور کو ختم کرتا ہے. اس لیے فرمایا جو سلام لینے میں پیر کرتا ہے، آگے بڑھ کے سلام لیتا ہے، فرمایا اللہ اس کے اوپر اپنی 90 رحمتوں کو نازل فرماتا ہے. اور یہ کتنا محبوب عمل ہے سلام دینا، کتنا محبوب عمل ہے. حضور نے فرمایا کہ جب 2 مسلمان آپس میں ملتے ہیں، سلام دیتے ہیں، سلام کا جواب دیتے ہیں، اور ان دونوں کا سینہ ایک دوسرے کے بارے میں بالکل صاف اور شفاف ہوتا ہے، سینے میں ایک دوسرے کے بارے میں گھٹن نہیں ہوتی، سینہ تنگ نہیں ہوتا، ناراضگی نہیں ہوتی، دل سے سلام لیتے ہیں. فرمایا جو 2 مسلمان آپس میں سلام لیں اور پھر میرے اوپر درود بھی پڑھیں، فرمایا ان 2 کے جدا ہونے سے پہلے اللہ دونوں مسلمانوں کی مغفرت فرماتا ہے، دونوں مسلمانوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے. سلام لینا اور سلام کا جواب دینا اس کی اتنی اہمیت ہے. اور دوسری طرف جو سلام سن کے اس کا جواب نہ دے، ناراض ہو جائے، منہ دوسری طرف کر دے، غرور اور تکبر میں آ جائے، فرمایا جو سلام سن کے اس کا جواب نہ دے فلیس منا، فرمایا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں، وہ میری امت میں سے ہے ہی نہیں. آگے چلے، اگلی حدیث میں حضور نے فرمایا، آج ہم ان احادیث کو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں جس میں حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں، جو یہ کام کرے گا وہ ہم میں سے نہیں. 4 حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں. اگلا موضوع جس میں حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، سنیں. حضور نے فرمایا من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑ لیا، جس نے میری سنت سے منہ دوسری طرف کر لیا اور میری سنت پہ عمل نہ کیا، فلیس منی، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اس سے پتہ چلا کہ سنت رسول کی کتنی اہمیت ہے، اور سنت رسول پہ عمل کرنے کا سادہ سا طریقہ سن لیں. روزمرہ کے ہم جتنے کام کرتے ہیں، روٹین کے کام، وہ کام تو کرنے ہیں ہر حال میں، ہر حال میں وہ کام کرنے ہیں.
اور اگر ہر جائز کام کرنے سے پہلے حضور کی سنت کو یاد کر لیں اور سنت کے مطابق وہ عمل کر لیں، کام بھی ہو جائے گا، اللہ اس کام میں برکت بھی پیدا فرما دے گا اور آپ کو سنت پہ عمل کرنے کا ثواب بھی اللہ فرما دے گا۔ مثال کے طور پہ کھانا تو سب نے کھانا ہے نا، کوئی دن میں 3 وقت کھاتا ہے، کوئی 2 وقت کھاتا ہے، تو اگر کھانے سے پہلے سنت پہ عمل کر لیں، ہاتھ دھو لیں، بسم اللہ پڑھ لیں، بیٹھ کے کھا لیں، تو کھانا ہے۔ اگر کھانے سے پہلے حضور کی ان چھوٹی چھوٹی سنتوں پہ عمل کریں گے، کھانا بھی آپ کھا لیں گے اور اپنے اعمال نامے میں سنت رسول پہ عمل کرنے کا ثواب بھی درج فرما دیں۔ پانی تو پینا ہے، اور اگر پانی پینے سے پہلے حضور کی سنت پہ عمل کر لیں، بسم اللہ پڑھ لیں، بیٹھ کے پانی پی لیں، تو بسم اللہ پڑھنے کا اور سنت پہ عمل کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ گلی سے آپ نے گزرنا ہے، بازار سے آپ نے گزرنا ہے، رستے سے آپ نے گزرنا ہے، مگر گزرتے ہوئے اگر سنت رسول پہ عمل کر لیں، ایک طرف ہو کے گزریں، درمیان میں نہ گزریں، سائڈ پہ گزریں، نظریں جھکا کے گزریں۔ گلی یا بازار سے گزرتے ہوئے آپ کو کوئی کانٹا، کوئی پتھر نظر آتا ہے تو اس کو صاف کر دیں، تو کیا ہوگا؟ آپ کا سفر بھی طے ہو جائے گا اور سنت رسول پہ عمل کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ اور وہ بڑی معروف حدیث آپ نے سنی ہوگی نا، ایک صحابی گھر بنا رہے تھے تو اس میں روشن دان رکھا، حضور گزرے، پوچھا یہ کس مقصد کے لیے رکھا؟ عرض کی حضور اس لیے رکھا کہ اس سے ہوا آئے گی، ہوا اندر داخل ہوگی۔ فرمایا اگر تو یہ نیت کر دیتا کہ روشن دان میں نے اس لیے رکھا ہے کہ جب مسجد نبوی سے اذان آئے گی تو اس روشن دان کے ذریعے اذان میرے گھر میں داخل ہوگی، میرے کانوں میں داخل ہوگی، تو ہوا تو آ ہی جانی تھی، ہوا تو پھر بھی آ جانی تھی، اگر تو یہ نیت کر لیتا تو اللہ تجھے اس کا بھی ثواب دیتا۔ تو فرمایا من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور حضور نے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی کان معی فی الجنہ، اللہ جنت میں اسے میری معیت عطا فرمائے۔ جس نے سنت سے محبت کی اس نے میرے ساتھ محبت کی، اور جس نے میرے ساتھ محبت کی اللہ اسے جنت میں میری سنگت اور میری معیت عطا فرمائے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں مولانا عبدالعزیز مبارک پوری ان کا نام تھا، ان کے دائیں پاؤں میں زخم ہو گیا، سردیوں کا موسم تھا، موزے پہنے ہوئے تھے، طبیب کے پاس گئے، طبیب نے کہا اپنے پاؤں سے موزہ ہٹائیں تاکہ میں زخم کی کنڈیشن دے کہ اس کے اوپر پٹی کر سکوں۔ تو مولانا صاحب نے پہلے بائیں پاؤں کا موزہ اتارا، پھر دائیں پاؤں کا موزہ اتارا۔ طبیب نے کہا زخم تو دائیں پاؤں پہ ہے، بائیں پاؤں کا موزہ کیوں اتارا؟ کہا اس لیے اتارا کہ بائیں پاؤں کا موزہ پہلے اتارنا یہ میرے نبی کی سنت مبارک، تو یہ میں نے اس لیے کیا، حاجت نہیں تھی، اس کی ضرورت نہیں تھی، مگر یہ عمل میں نے اس لیے کیا تاکہ اس سنت پہ عمل کرنے کا اللہ مجھے اجر عطا فرمائے۔ ایک بزرگ تھے، بہت بڑے عالم دین، وہ بیٹھ کے نفل پڑھ رہے تھے، تو کسی نے کہا دیکھو مولوی ہو کے بیٹھ کے نفل پڑھ رہے، لوگ بخشتے نہیں ہیں نا، علماء کو بھی لوگ بخشتے، کوئی ایسی چیز نظر آ جائے فٹ سے اعتراض کرتے ہیں، فٹ سے کہا دیکھو اتنے بڑے عالم ہو کے بیٹھ کے نفل پڑھ رہے ہیں، ہٹے کٹے ہیں، صحت مند ہیں، جوان ہیں، کھڑے ہو کے نفل کیوں نہیں پڑھتے؟ تو وہ کہنے لگے یار مجھے بھی مسئلہ معلوم ہے کہ بیٹھ کے نفل پڑھو تو آدھا ثواب ملتا ہے، مسئلہ مجھے بھی معلوم ہے، تجھے معلوم ہے تو میں بھی جانتا ہوں مسئلہ، مگر بیٹھ کے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ حضور بھی کبھی کبھی بیٹھ کے نفل پڑھ لیا کرتے تھے، میں بھی کبھی کبھی بیٹھ کے نفل پڑھ لیتا ہوں تاکہ حضور کی سنت کے عمل کا ثواب اللہ مجھے عطا فرمائے۔ تو فرمایا من راغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا، میری سنت سے منہ پھیر دیا، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ آج کی آخری حدیث سنیں، حضور نے فرمایا من غشا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا، جس نے فراڈ کیا، جس نے فریب کیا، وہ ہم میں سے نہیں۔
جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہے. آپ دھوکہ کسے کہتے ہیں؟ کسی چیز کی اصلی حقیقت کو چھپا دینا، کسی شے کی اصلی شکل اصلی صورت کو چھپا دینا، جعلی چیز کو اصلی کر کے بیچنا، نقلی چیز کو اصلی چیز کر کے بیچنا، 2 نمبر چیز کو 1 نمبر چیز کر کے بیچنا، جھوٹ بولنا، دغا کرنا، فریب کرنا، یہ سارے کا سارا اس حدیث میں آتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے بازار سے، تو حضور نے دیکھا کہ ایک شخص غلہ بیچ رہا ہے، بوری کے اندر اس نے غلہ ڈالا ہوا ہے اور وہ غلہ بیچ رہا ہے بازار میں. حضور اس کے پاس گئے، اس کی بوری کے اوپر ہاتھ لگایا تو غلہ سوکھا تھا، اور حضور نے تھوڑا ہاتھ نیچے کیا، بوری کے اندر ہاتھ ڈالا تو محسوس کیا کہ اندر جو غلہ ہے نا وہ گھیلا ہے، وہ تر غلہ ہے. تو حضور نے فرمایا لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، دکھانے کے لیے اوپر سوکھا غلہ رکھا ہے اور نیچے گیلا غلہ رکھا ہے. یہ دیکھ کے اس وقت حضور نے یہ حدیث فرمائی، یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ من غش فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا، فریب کیا، دغا دیا کسی کو، اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں. اور آج ماشاءاللہ ہماری حالت کیا ہے؟ الا ماشاءاللہ سب کی بات نہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ جب تک جھوٹی قسم نہ اٹھاؤ نفع نہیں ہوتا دکان میں، جب تک ڈنڈی نہ مارو، 2 نمبری نہ کرو، جان سازی نہ کرو، کچھ بچتا ہی نہیں ہے. مہنگائی بڑی ہو گئی ہے تو مجبوری ہے، یہ سب کرنا پڑتا ہے. اور ماشاءاللہ سے ہماری دکانوں کے نام دیکھیں، مکی جنرل سٹور، مدنی جنرل سٹور، مصطفی جنرل سٹور اور فلانا جنرل سٹور، نام سارے مسلمانوں والے رکھے ہوئے ہیں، اور کام ہم کیا کر رہے ہیں؟ کبھی اس کے اوپر بھی غور کیا؟ پیٹرول پمپوں کا جائزہ لیں، 10 پیٹرول پمپ آپ چیک کریں تو 7-8 ایسے نکل آئیں گے جن کا پیمانہ ہی پورا نہیں ہوتا ہے. لیٹر پورا پیٹرول ڈالتے نہیں ہیں، پیمانہ ہی پورا نہیں ہے. مگر یہ حدیث انہوں نے بھی وہاں پہ لکھی ہوتی ہے، من غش فلیس منا. معیار ہمارا پورا ہے، مقدار بھی پوری ہے، معیار بھی پورا ہے، ضمانت ہے. من غش فلیس منا، حدیث لکھی ہوتی ہے جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں، مگر ہمارا پیمانہ پورا نہیں. منڈی چلے جائیں، سیب کی پیٹی لائیں، کھولیں، اوپر سے دو لائنیں بالکل صاف ستھری A1 سیب نکلے گا، مگر جو ہی آخر میں جائیں گے تو غلط سلط سے. آپ بتائیں گے امریکہ کی سازش تو نہیں نا، یہ ٹرمپ نے تو آگے نہیں نا کیا، یہ تو سارا ہم نے کیا ہے نا. ہم کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی سازش ہے، ہر بات میں امریکہ کی سازش ہے. تم دودھ میں پانی ملا کے بیچو، یہ بھی ایک امریکہ کی سازش ہے. تمہارے پیٹرول پمپ کا پیمانہ پورا نہ ہو، یہ بھی امریکہ کی سازش ہے. تم فروٹ پیک کرو، نیچے گلا سڑا کر دو، اوپر صحیح کر دو، یہ بھی امریکہ کی سازش ہے. بڑے سے اینٹیں منگوائیں 10,000، پیسے آپ سے اول اینٹ کی دیں گے، مگر 10,000 میں 1,000 2,000 200 اینٹ کا گڑا ڈال کے آپ کو بھیج دیں گے. ہم مسلمان، یہ بھی امریکہ کی سازش ہے. گوشت کو ایسے کسائی آپ کو مل جائیں گے، گوشت بیچتے ہیں تو پانی لگا لگا کے گوشت بیچتے ہیں، یہ امریکہ کی سازش ہے. اور ایسے جانور ذبح کرتے ہیں بالکل مریض کمزور بیمار، لیکن ریٹ ہمارا پورا ہے، ریٹ آپ نے اگر درجے کا ہے. تو یہ وہ معاملات ہیں، نماز، روزہ، قرآن کی تلاوت، تسبیح، ذکر، اذکار، یہ سارا اپنی جگہ پہ ہے. لیکن جہاں تک لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ ہے، جہاں تک بزنس کی بات ہے، نماز پڑھنے کی باری آئے تو میں 5 وقت کا نمازی ہوں، اور جب میں اپنے روزی کے اڈے پہ بیٹھا ہوتا ہوں تو ہر قسم کی ڈنڈی مارنے میں شیر ہوں، ہر قسم کا دھوکہ دینے میں شیر ہوں، ہر قسم کا فراڈ کرنے میں شیر ہوں. اور پھر کہتا ہوں سازش امریکہ کی بنی ہے، مہنگائی بڑی ہو گئی. اور بھائی کس نے کی ہے؟ باہر سے تو آگے کسی نے نہ کی، یہ ہم نے کی اور آپ نے کی. تو یہ وہ احادیث ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ فرامین میں نے آج آپ کے سامنے رکھی، جس میں پہلی حدیث آپ کے سامنے رکھی
جس میں حضور نے فرمایا تھا کہ جس نے قرآن اچھے لب و لہجے میں نہ پڑھا، تلفظ اور مخارج کے ساتھ، وہ ہم میں سے نہیں۔ دوسری حدیث میں حضور نے فرمایا تھا کہ جو میت کے اوپر آ کر اس قدر بہن کرے کہ اپنے رخسار کے اوپر تھپڑ مارے یا اپنے کپڑے پھاڑ دے، حضور نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ تیسری حدیث میں حضور نے فرمایا تھا کہ جو کسی کی بیوی کو اس کے شوہر کے خلاف ابھارے، میاں بیوی میں لڑائی پیدا کرے، فتنہ پیدا کرے، فساد پیدا کرے، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ پھر حضور نے فرمایا تھا جو سلام کا سلام سنے مگر اس کا جواب نہ دے، فرمایا وہ ہم میں سے نہیں۔ پھر حضور نے فرمایا کہ جو میری سنت ہے منہ پھیر لے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور آخری حدیث جو آپ کے سامنے بیان کی، اس میں حضور نے فرمایا جس نے دھوکہ دیا، فراڈ کیا،